سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھنے سے اتنے بے شمار فائدے ہوں گے آپ کو، اور کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے جس سے آپ کو بے شمار فائدے ہو، ساری پریشانی، ساری مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ساری دور ہو جائیں اور آپ کے روزگار میں بھی برکت ہو، آپ کی زندگی اچھی چلے۔ تو کون سا تسبیح ہے تو جانیں گے اس ویڈیو میں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور ناظرین صاحب اب سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اسلامک چینل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا آپ کو۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن یہ میزان میں 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سوچیں گے میں نے 10 بار کہا، 150 کیسے ہو گئی؟ تو آپ فجر کے بعد 10 بار آپ نے پڑھا الحمدللہ یا سبحان اللہ، ظہر کے بعد 10 بار، عصر کے بعد 10 بار، مغرب بعد 10 بار، عشاء بعد 10 بار، تو 50 ہوئے نا۔ تو تسبیح ہوئی 50، تحمید ہوئی 50 اور اللہ اکبر آپ نے پڑھا 50، تو یہ 150 ہوئی نا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن یہ میزان پر 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہوئی۔ اب دوسری خصلت کیا ہے؟ ایک خصلت تو یہ 3 چیز سرکار نے 2 عادتوں کا ذکر فرمایا نا، تو ایک عادت کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ اب دوسری عادت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ 100 بار سبحان اللہ کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ زبان سے کہنے میں تو 100 ہیں، لیکن میزان میں 1000 ہیں۔ اب بتاؤ کون ہے جو تم میں دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ۔ اب بتاؤ کون ہے جو تم میں دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ اتنے تو اس زمانے کے اندر لوگ نہیں تھے کہ ایک دن کے اندر 2500 گناہ کرتے ہوں۔ اس زمانے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے۔ جب حضور نے خطاب فرمایا تو اس زمانے میں جو مخاطب تھے وہ تو 2500 گناہ ایک دن میں نہیں کرتے تھے نا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ انہیں فرمایا کون ہے تم ایسا کرتا ہو؟ تو جب 2500 گناہ تم نہیں کرتے تو سونے سے پہلے اگر تم نے 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا، 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا اور 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا، تو یہ 100 بار پڑھنا تمہیں 1000 نیکی مل گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تم نے جو ہے دن میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 150 نیکیاں تمہیں اس طریقے سے مل گئیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس طریقے سے مل گئیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان چیزوں کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں بات کو یاد کرو، فلاں چیز کو سوچ لو، یہاں تک کہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ کر سکے۔ ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کے تھپکیاں دے کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑھے سو جاتا ہے۔ اب عادت بنائیں، اسے پڑھیں گے، اگر نیند بہت آ بھی رہی ہو تب بھی ہم کوشش کریں وضو سے ہیں تو بھی پڑھ لیں اور وضو نہیں ہے تو بھی پڑھ لیں، تاکہ شیطان ذلیل ہو اور رحمان راضی ہو جائے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تعداد کے حوالے سے فرمایا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں نماز کے پیچھے یعنی نماز کے بعد میں پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا پڑھنے والا نامراد بھی نہیں ہوگا اور ناکام بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو مولا فرماتا ہے، اور جو کہہ دیں وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ چیزیں نماز کے پیچھے یعنی بعد میں پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا کہنے والا محروم اور نامراد نہیں رہتا۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے اور 33 بار الحمدللہ کہے اور 34 بار اللہ اکبر کہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر اس کا کوئی عادی ہو جائے اور پڑھنے کے بعد طریقہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے 33 بار سبحان اللہ پڑھا، 33 بار الحمدللہ پڑھا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر ایسے دم کر لیں اور پورے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں حضور نے اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا؟ وہ محروم بھی نہیں ہوگا، نامراد بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر بامراد ہونا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنے میں میرے انداز کے اعتبار سے 3 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ اس کو پڑھنے میں، ان تینوں کو پڑھنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ پابندی کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام تسبیح پڑھی، یعنی سبحان اللہ کہا 100 بار صبح کو، 100 بار شام کو، تو وہ حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام اللہ کی حمد کی، یعنی پہلے بتایا سبحان اللہ، اب بتایا جا رہا ہے الحمدللہ، صبح کہا اور شام کو کہا، اس نے تو فی سبیل اللہ غازیوں کی سواریوں کے لیے 100 گھوڑے فراہم کیے۔ راوی کو شک ہو گیا یہ کہا یا یہ کہا، تو اس نے 100 جہاد کیے۔ اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو اللہ کی تحلیل بیان کی، یعنی لا الہ الا اللہ کہا، تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام اللہ اکبر کہا، تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا، اس کے علاوہ سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ کہا ہوگا یا اس کے برابر کہا ہوگا۔ اگر کسی نے زیادہ کہا تو عمل میں وہ آگے نکل جائے گا، یا اس کے برابر اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کے اکول ہو جائے گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں سے 4 کلام چنے ہیں، 4 کلمے چنے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اپنے کلام میں سے 4 کلمے چنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو شخص کہتا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص کہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو شخص کہے
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سبحان اس کے اللہ۔ لیے بھی ایسا ہی ثواب ہے۔ اور جو شخص اپنی طرف سے یوں کہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے یہ مختصراً آپ کے سامنے جو اللہ عز و جل کے ذکر کی فضیلت بیان کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی کثرت کا حکم عطا فرمایا، فضیلت بیان کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی کثرت کا حکم عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، سبحان الحمدللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کیا کرو۔ اور الگ سے آپ کو اس طرح سے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری یا سمجھ میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ محسوس ہوتا ہو تو ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ تیسرے کلمے یہ تینوں کلمے آ چکے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس مہینے کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر آپ اگر الگ سے تسبیح تحمید اور تکبیر نہیں پڑھ سکتے تو یہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس تیسرے کلمے کے اندر تینوں چیزیں بلکہ 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے اور تکبیر بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک عدد متعین کر لیں گے کہ انشاءاللہ العظیم آج کے دن سے لے کر یوم نحر تک یا آج کے دن سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک میں انشاءاللہ العظیم اتنی مرتبہ تیسرے کلمے کو پڑھوں گا۔ واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں تیسرے کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی طواف کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا وہ رحمت سمندر میں چلتا ہے۔ اس لیے تیسرے کلمے کا ورد ان دنوں کے اندر جاری رکھیں، کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اور عادت بنا لیں ہر نماز کے بعد کم از کم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں رہیں گے، یہ اس نے کہا جو سب کی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدے ہو، ہمارے لیے فائدے ہو۔ اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنا تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، فالو کریں، میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا، چاہے وہ چینل کے حوالے سے ہو یا کسی اور مسئلے سے ہو۔ تو آپ ضرور سپورٹ کریں، اسلامک چینل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا آپ کو۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد اعجاز رفیع، دعا میں یاد رکھوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔